کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی یا جس رسول کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف توجہ فرمائی تو ان کا نام لے کر ارشاد گرامی فرمایا. کبھی فرمایا یا آدم ہو، کہیں فرمایا یا زکریا، کہیں فرمایا یا عیسیٰ، کہیں فرمایا یا موسیٰ. اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ان کا نام لے کر پکارا اور ان کی طرف توجہ اپنی طرف مبذول فرمائی. لیکن جب بات آئی آمنہ کے لال در یتیم نبی لجپال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر 4 مرتبہ اپنے حبیب کا نام تو ذکر فرمایا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یا محمد. اللہ رب العالمین نے کہیں فرمایا وما محمد الا رسول، کہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے صرف اور صرف رسول ہی بنا کے بھیجا ہے. کہیں فرمایا محمد رسول اللہ، کہ محمد نبی صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے پاک پیغمبر رسول بن کے آئے ہیں. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جہاں بھی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا نام لے کر، تو یہ نہیں فرمایا کہ یا محمد، بلکہ جب پکارنے کی باری آئی، جب اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کی پاک توجہ کو اپنی طرف مبذول فرمایا تو کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ. اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کا نام نہ لے کر عظمت کو واضح فرما دیا. فرمایا ہر نبی کی عظمت اپنی جگہ ہے اور حبیب تیرے مقام کا تو اندازہ ہی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے. اس کے حوالے سے امام لغت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان 5 ائمہ اکرام نے کتاب کا نام ہے الروض الانف. اس کتاب کے اندر لفظ محمد کا معنی یہ بیان فرمایا. فرمایا محمد کہتے کسے ہیں؟ تو انہوں نے یک بارگی کے ساتھ یہ بیان فرمایا. فرمایا الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ. فرمایا محمد اس کو کہتے ہیں کہ زمانہ بیت جائے، صدیاں ختم ہو جائے پر محمد کا ذکر ختم نہ ہو. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ختم نہ ہو. الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ. فرمایا محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، 100 بار تعریف کی جائے، 1000 بار تعریف کی جائے، قیامت قائم ہو جائے پر پاک محمد کا نام پھر بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، جس کے اندر کوئی عیب ہو، اور جس میں کوئی عیب ہو وہ محمد نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم نے ایسا پالنا کرنا پڑا ہے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العالمین کے محبوب کریم علیہ السلام شان رسالت کے ساتھ ایسے تشریف لے آئے ہیں کہ پاک محمد جیسا زمانے میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، حضور جیسا کوئی نہیں آیا. حضرات گرامی، سابقہ دور کے اندر یعنی محبوب کریم علیہ السلام کے آمد مبارک سے قبل تاریخ کی کتابیں اگر پڑھ کے دیکھیں تو اہل عرب نے 6 بندوں کا نام وقفے کے ساتھ اپنے اپنے دور کے اندر 6 بندوں کا نام محمد رکھا، اس امید کے ساتھ کہ ایک لجپال آنے والا ہے. کیونکہ انہوں نے تورات انجیل زبور کے اندر قریب آقا علیہ السلام کے ذکر خیر مبارک پڑھ رکھا تھا، علماء ربانیین سے سن رکھا تھا کہ وہ لجپال آئے گا جو موسیٰ کا بھی نبی ہوگا، عیسیٰ کا بھی نبی ہوگا. آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی اپنے مقام پر آیا ہے اور وہ محمد ایسا لجپال
سارے نبیوں کا بھی امام بن گیا. سبحان اللہ. تو وقتاً فوقتاً ہر دور کے اندر لوگوں نے کوشش کی. تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے 6 بندوں کا نام محمد رکھا گیا اس امید کے ساتھ شاید کہ وہ صفتیں انہی کے اندر موجود ہو. پر اللہ رب العالمین کے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں ہونا وہی ہے جو منظور خدا ہے. اور یہ صفتیں جو تورات و انجیل زبور کے اندر کریم آقا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے آسمانی کتب کے اندر جناب والا درج فرما کے نازل فرمائی تھی انبیاء اکرام کی مبارکباد گاہوں کے اندر, تو وہ صرف اور صرف تمہارے اور میرے غمخوار نبی کا ہی حصہ تھی. سبحان اللہ. اب آپ محترم محبوب کریم علیہ السلام کی ذات برکات کے غلاموں, یہ نام ایسا ہے جو زندگی کے اندر بھی کام آتا ہے, قبر کے اندر بھی کام آتا ہے, میدان معاشر کے اندر بھی کام آئے گا. جی بندہ اس نام کو حیا کے ساتھ ایک مرتبہ بھی دیکھ لے, ایک مرتبہ حیا کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کے نامی اس میں گرامی کو دیکھ کر سن کر اس کے آگے سر کو جھکا لے, اللہ رب العالمین دنیا آخرت کے اندر ایسی لگے پہلے نبھائے گا محبوب کے ساتھ کہ دنیا بھی اس کی کامیاب ہو جائے گی, حشر بھی کامیاب ہو جائے گی. سبحان اللہ. اب آپ گرامی اس کے حوالے سے کتاب کا نام ہے شواہد الحق باستغاثت سید الخلق, صفحہ نمبر 236. یہ امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. اور دوسری کتاب کا نام ہے مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام والیقظۃ فی الانام. اس کتاب کے اندر امام سلیمان مراکشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ تذکرہ فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل کی بات ہے, زمانہ جاہلیت کا عالم ہے, تورات و انجیل زبور کا ظہور ہو چکا ہے. اپنے وقت کے اندر ایک ایسی عورت تھی جو بیٹھے بیٹھے ڈر جاتی تھی. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. تو آج جتنی بھی آواز بولے سمیدہ کی آپ کو ڈر نہیں لگتا, ہم جتنی زور لگائیں آپ کو ڈر نہیں لگتا. محبت کے ساتھ ذوق پیدا فرمائے. حال محبت حضور کے غلام بیٹھے ہیں, وہ بیٹھے بیٹھے سوتے سوتے چلتے چلتے اچانک ایسے ڈر جاتی تھی کہ بس اس کی انتہا بھی نہیں رہتی تھی. تو علماء کرام جناب علامہ یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ڈر جاتی تھی اس کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب وہ ڈرتی تھی اپنے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتی تھی یا محمد و یا رسول اللہ. سبحان اللہ. کیا کہتی تھی؟ ایک دفعہ کہہ دو یا محمد و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں جب وہ اپنے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے مدینے کے تاجدار سیدہ زہرا کے بابا حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لیتی تھی, کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک سکون آ جاتا تھا. تو کہتے ہیں یوں لگتا تھا زندگی کی ساری بہارت اللہ نے نام محمد کے اندر رکھی ہے. اللہ نے نام محمد کے اندر رکھی ہے. حضرت گرامی وقت گزرتا رہا. ایک وقت ایسا بھی آ گیا جب وہ عورت فوت ہو گئی, تو فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ کیا بنی زندگی بھر تو تیری ایسے ضائع, عمر گزر گئی, کوئی نیکی کا عمل تک تو نے نہ کیا. اس نے کہا مالک عملوں کو نہیں دیکھتا, اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. پوچھا گیا تیرے ساتھ میرے مالک نے کیا سلوک فرمایا ہے؟ کہا میرے کریم کی رحمت میرے گناہوں کے اوپر غالب آ گئی. میرے گناہوں کے اوپر پچھلے جمعہ مبارک کو آپ نے ایک حدیث پاک سماعت فرمائی تھی کہ ایک بدو آیا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں, جلدی کے ساتھ آیا اور السلام علیکم وعلیکم السلام. حضور قیامت کے دن ہم سے سوال کون پوچھے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب ہی پوچھے گا. سبحان اللہ. کون پوچھے گا؟ کریم رحمان ہی پوچھے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میرا مسئلہ حل ہو گیا, پھر خیر. سبحان اللہ. اگر یہ سوال قیامت کے دن رب ہی پوچھ رہے ہیں تو پھر خیر ہے, کوئی ٹینشن نہیں بننی. نبی علیہ السلام نے فرمایا وجہ, تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب ہمارے گناہ سامنے ہوں گے رب کی رحمت ہوگی, جب کریم کا کرم بہار میں آئے گا تو ہمارے گناہوں کے اوپر غلبہ پا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ ہمارے گناہوں کا مواخذہ نہیں فرمائے گا, گرفت نہیں فرمائے گا, کیونکہ ہمارے گناہ جتنے ہو جائیں رب کی رحمت کے ایک چھینٹے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. بہرحال پوچھا گیا اس مائی صاحبہ سے کیا سلوک ہوا؟ کہا کریم نے کرم فرمایا ہے. کہا کیسے؟ کہا قبر کے اندر جب تم مجھے سلا کے
ابھی تمہارے پاؤں کی کھسکھساہٹ کی آواز ختم ہی ہوئی تھی تو لمبے قد والے، کالے رنگ والے، نیلی آنکھوں والے، گویا کہ جب وہ آنکھوں کو کھولتے تھے تو جیسے آگ کے انگارے ہوتے ہیں، وہ آئے پوری ڈراؤنی شکل کے اندر۔ میں تو دیکھ کے یکدم ڈر گئی کہ ہے اس بند کمرے کے اندر، اس کالی قبر کے اندر میرا کون پرسان حال ہے۔ اور کہا آپ کو تو پتا ہے نا جب میں دنیا کے اندر ڈرا کرتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ سبحان اللہ۔ کہا ہمیں پتا ہے پھر کیا ہوا؟ کہا پر یہی ہوا جیسے دنیا کے اندر میں کیا کرتی تھی، جب میں ڈری تو اس وقت ان کو جب دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، میں نے اپنے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا یا محمد یا رسول اللہ۔ کہا جب میں نے یہ جملے کہے اپنے آنکھوں سے ہاتھوں کو ہٹانے کی دیر تھی، فرمایا پلٹ کے وہ آئے نہیں ہے، وہ پلٹ کے آئے نہیں ہے۔ کہا تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کا نامی اس میں گرامی ایسا لجپال نام ہے جو زندگی کے اندر بھی بہاریں لاتا ہے، قبر و حشر کے اندر بھی بہاریں لاتا ہے۔ حضرت گرامی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات برکات کے غلاموں، کتاب کا نام ہے تذکرۃ المحبین فی شرح اسماء سید المرسلین محمد بن قاسم الرسا رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے اندر اس بات کو نقل فرمایا گیا، بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا جناب والا، گناہوں کا پاپی تھا، سر سے لے کر پاؤں تک یوں سمجھ لیں گناہوں کی گٹھڑی تھی۔ کیا تھی؟ گناہوں کی گٹھڑی تھی، پاپی تھا، مجرم تھا، اور میرے جیسا نکما انسان زمانے کے اندر اس جیسا کوئی ذلیل انسان لوگوں کے آنکھوں کے اندر بھی نہیں تھا۔ لیکن جناب والا جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے خواب کے اندر دیکھا، پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا، ہمارے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک فرمایا ہے؟ اس نے بھی یہی جواب دیا، اس نے کہا بات یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت جب بہاروں کے اندر آئی میرے گناہوں کے اوپر غلبہ پا گئی۔ کہا اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ زندگی کے اندر بندے نے پترا کام کرو پیتا کوئی نہیں، جی نماز تو نے نہیں پڑھی، قرآن تو نے نہیں پڑھا، شراب تو نے پی ہے، زنا تو نے کیا ہے، سود تو نے کھایا ہے، ہر طرح کی بے حیائی والا کام تو نے کیا ہے، اور مار کے کہتا ہے میری قبر جنت کی بہاریں بن گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے زندگی کے اندر میں نے جس طرح تم کہہ رہے ہو ہر قسم کی بے حیائی کا پارٹ ادا کر دیا، میں نے ریکارڈ قائم کر دیا، لیکن ایک ادا میرے رب کو میری پسند آ گئی۔ میرے رب کو میری ایک ادا پسند آ گئی۔ کہا وہ کیا ادا ہے؟ تو اس نے جناب والا خواب کے اندر جواب دیا، کہا فقال، وہ کہنے لگا لِإِنِّي فتحت التوراۃ ذات یوم، کہا ایک دن کی بات ہے زندگی کے اندر بس ایک ایسا لمحہ تھا جو میری قبر کو سنوارنے کے قابل تھا، دل میں آ گیا اللہ نے مجھے جناب موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنایا ہے، ان کے اوپر تورات کو نازل فرمایا ہے، اور جب سے امتی بنا ہوں کبھی بھی اپنے نبی کو کتاب، اپنے نبی کی کتاب کو پڑھنا تو دور کی بات ہے دیکھا بھی نہیں ہے۔ یار کیوں نہ ہو آج اس کتاب کو دیکھ ہی لیتے ہیں۔ کہتے ہیں انی فتحت التوراۃ ذات یوم، ایک دن میں نے کتاب تورات شریف کو اچانک اٹھایا، اس کو کھولا، فرمایا کہ اس کو جب کھولنے کی دیر تھی فوجدت فیہا صفۃ حبیب اللہ محمد ابن عبد اللہ، فرمایا کتاب کو کھولنے کی دیر تھی، جب میں نے کتاب کو کھولا پہلا لفظ جو تھا میری آنکھوں میں سمانے والا، فرمایا وہ محمد بن عبداللہ کا پاک نام جی، فوجدت فیہا صفۃ حبیب اللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب میں نے اپنا آنکھوں کو کھولا تورات کتاب سامنے تھی، جس لفظ کے اوپر پہلی میری نظر پڑی تھی، فرمایا وہ زہرا کے بابے کا نام تھا۔ کس کا نام تھا؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نامی اس میں گرامی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بس وہ قبولیت کی گھڑی تھی، فقبلت اسمہ، میں نے اس نام محمد کو کتاب کو سامنے سے اٹھا کر جہاں میرے محبوب کریم علیہ السلام کا نامی اس میں گرامی لکھا ہوا تھا، فرمایا کتاب کو اٹھا کے فقبلت اسمہ، میں نے نام محمد کو چوم لیا، میں نے نام محمد کو چوم لیا، صرف چوما ہی نہیں ہے، کہا وَوَضَعْتُ عَلَى رَأْسِي، ایک مرتبہ چوم کر نام محمد کو وَوَضَعْتُ
علی راسی اپنے سر کے اوپر رکھ لے. نبی علیہ السلام کے نامی نامی اسم گرامی کو کیا کیا؟ پہلے کیا کیا؟ چوما بوسہ دیا, بوسہ دے کر سر کے اوپر رکھا ادب کے ساتھ. فرمایا جب میرے حبیب کا نام میرے سر پہ آیا میری دل و جان سے میرا دل بھی جھک گیا, میرا سر بھی جھک گیا. اور ایسا ہونا چاہیے کہ جب نبی علیہ السلام کا نامی نامی اسم گرامی آئے تو بندہ سر کو جھکا کے کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کہتے ہیں بس وہ زندگی کے سنوارنے کا لمحہ تھا, اس کے بعد اور اس سے پہلے زندگی کے اندر میں نے کوئی نیک عمل تک نہیں کیا, لیکن مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچا میرے رب نے سارے گناہوں کے اوپر رحمت کا پانی پھیر کے کہا تو میرے حبیب کا نام چوم کے آیا ہے, مجھے اس بات کی جناب والا حیا آتا ہے تو میرے حبیب کے نام کو چومے, میں تیری قبر کو جہنم کا کرا. یہ نہیں ہو سکتا. کہا اگر تو دنیا کے اندر میرے حبیب کے نام کا حیا کر کے آیا ہے میں بھی لجپال کے نام کا حیا کرتا ہوں, جا میں نے تیری قبر کو جنت کا نظارہ کرتا ہوں. حضرات گرامی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات برکات کے غلاموں کریم آقا علیہ السلام کا نام دنیا کے اندر بھی کام آنے والا ہے, قبر میں بھی کام آنے والا ہے, حشر کے اندر بھی کام آنے والا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن میرا اللہ رب العالمین ارشاد گرامی فرمائے گا یا محمد تعالوا منی, اے محمد میرے قریب آ جائیں. اب یہاں پہ کوئی تخصیص نہیں ہے کیونکہ اہل عرب عربی کے اندر گفتگو کرتے ہیں. اگر کسی کا نام محمد ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سیدہ زہرا کی ذات بابا کی ذات گرامی ہے, بلکہ جس کو پکارنا ہو اگر اس کا نام محمد ہے تو پھر عربی کے اندر بلانے کا یہ طریقہ کیا ہے کہ یا محمد تعالوا منی, اے محمد ادھر آئے میری بات سنیں. اللہ رب العالمین بلا تخصیص میرا رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا یا محمد تعالوا منی, اے محمد میرے قریب آ جائیں. جناب آدم سے لے کر قیامت کی دیواروں تک جتنے حضور کے امتی اور غیر امتی محمد نام کے ہوں گے دوڑ کے رب کے رحمت کے قریب آ جائیں. محمد نام کے سارے لوگ آ جائیں گے اور سارے آ جائیں گے. اللہ رب العالمین نے ذات گرامی فرمایا میں نے تو اپنے یار کو بلایا ہے. سبحان اللہ. عرض کریں گے مالک و مولا تو نے کوئی تخصیص تو فرمائی نہیں ہے, تو نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یا محمد بن عبداللہ کہ محمد بن عبداللہ یعنی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اطہر میرے پاس تشریف لے آئے, اور تو نے تو یہ فرمایا اے محمد میرے قریب آ جائے. تو ہر بندہ کہے گا مالک مولا میرا نام بھی محمد ہے, میرا نام بھی محمد ہے. آپ بھی کہیں گے میرا نام بھی محمد ہے. اب جس کا نام بھی محمد ہوگا ہاتھ جوڑ کے کہے گا مالک ہم وہ نہ صحیح نوکر تو ہے نا. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد گرامی فرمائے گا جاؤ نام محمد کے حیا کا صدقہ اور نام محمد پر نام رکھنے کی برکت کا صدقہ جس کا نام کھلے معاشر کے اندر محمد ہے آج میری رحمت جلال کے اندر ہے, حسن یار کا صدقہ سب کو میں نے جنت عطا فرما دی. سبحان اللہ. آج سارے کے سارے نام محمد والے جنت کے اندر چلے جائیں. حضرات گرامی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات برکات کے غلاموں آج تو معاشرے کا سارا نظام ہی بگڑ گیا ہے. اگر کچھ دیر پہلے چلے جائیں, اگر ماضی کے اورات کو ہم جناب والا بات گردانی کر کے دیکھیں تو ایک شہنشاہ وقت کا نام ہمیں سلطان محمود غزنوی کے نام سے بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. سنا ہے نا, یہ کوئی غیر نام تو نہیں ہے, یہ کوئی اجنبی نام تو میں نے نہیں لیا. سلطان محمود غزنوی وقت کا بادشاہ, اور یہ ایسا بادشاہ تھا کہ جس کی زندگی کے اندر فرائض تو دور کی بات ہے کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. اس کا ایک وزیر تھا ایاز, اس ایاز کا بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد. اب وہ جب بھی اپنے بیٹے کو پکارا کرتا تھا, اپنے بادشاہ اپنے وزیر کے بیٹے کو پکارا کرتا تھا تو کہتا تھا محمد ادھر آئے میری بات سنیں, محمد ادھر آئے یہ کام کرے, محمد یہ کرو, محمد وہ کرو. جب بھی اس کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا نام لے کر کہتا تھا کہ محمد ادھر آ جائیں. ایک دن ایسا بھی آیا بادشاہ کا شاہی تخت کے اوپر بیٹھا ہے اور گاجدار آواز کے اندر کہا ایاز کے بیٹے ادھر آ جاؤ. سبحان اللہ. ایاز کے بیٹے ادھر آ جاؤ. تو وزیر بھی بیٹھا تھا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے غریب نواز بڑے جلال کے اندر
اندر ہیں, بڑے غصے کے اندر ہیں. جب بھی بلاتے تھے تو نام لے کر پکارا کرتے تھے. اور آج آپ نے کہا عیاض کے بیٹے ادھر آ جائیں, غریب نواز کون سی غلطی ہو گئی ہے, وہ بھی معافی مانگے گا, میں بھی معافی کے لیے اپنے تیری بارگاہ کے اندر کھڑا ہوں, مہربانی فرمائے ہماری معذرت کو قبول فرمائے. تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی اپنے شاہی تخت سے کھڑا ہو گیا, کہا عیاض ہوش سے بول, یہ تیرے نام, تیرے بیٹے کا جو نام ہے نام محمد, میں جب بھی اس کو پکارا کرتا تھا وضو کر کے لیتا تھا, وضو پہلے کرتا تھا, اپنی زبان کے اوپر لفظ محمد بعد میں لیا کرتا تھا. اور آج ایسی میری کم وقتی, میری زندگی کا اتفاق ایسا ہوا, آج میں وضو کی حالت میں نہیں تھا تو میں نے مناسب تک نہ سمجھا کہ سلطان تو وقت کا سلطان ضرور ہے, پر نام لے دیکھ یہ کس کا نام تو زبان سے ادا کر رہا ہے. حضرات گرامی, وہ ایسے شہنشاہ لوگ تھے, ایسے غریب نواز لوگ ہوا کرتے تھے, ایسے اسلامی مملکت کے ایسے بادشاہ ہوا کرتے تھے کہ فرائض تو دور کی بات ہے, تہجد کی نماز تک بھی ان کی قضا نہ ہوا کرتے تھے. اور نام محمد کا اتنا حیا, محبوب کریم علیہ السلام کی ذات و برکات کے نامی اس میں گرامی کا اتنا حیا کیا کرتے تھے. سلطان محمود تو چلا گیا ہے, آج ممبروں کے اوپر اس کا نام آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی, آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں مرنے کے بعد ہمارا نام زندہ رہے تو پھر آج ہم ذات محمد کے ساتھ وفا نہیں کرتے تو نام محمد کا ہی حیا کر لیں. سبحان اللہ. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر تشریف لے گئے اللہ رب العالمین کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین نے ارشاد گرامی فرمایا پیارے موسیٰ باتیں بعد میں ہوں گی, تیری مملکت کے اندر, تیرے سلطنت پاک کے اندر, فلاں پنڈ فلاں علاقے کے اندر میرا ایک یار ہے, فوت ہو گیا ہے, لوگوں نے اس کو گھسیٹ کر روڑی کے اوپر پھینک دیا ہے, پر ہے میرا یار. سبحان اللہ. ہے میرا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, لوگوں سے پوچھا فلاں پنڈ فلاں علاقہ فلاں قبیلہ فلاں جگہ ہے, پوچھتے تشریف لے گئے. جب دیکھا روڑی کے اوپر بندہ پڑا ہے, شکل دیکھنے کے قابل نہیں ہے, مالک شکلوں کو نہیں دیکھتا, نہ رب ذات کو دیکھتا ہے, نہ نسب کو دیکھتا ہے, نہ شکل کو دیکھتا ہے, میرا رب دیکھتا ہے دلوں کی نیتوں کو. اب محلے داروں سے پوچھا, جی ہر بندے سے پوچھا زید عمر بکر, ہاں بھی بتاؤ یہ کیسے فوت ہوا, حضور فوت ہو گیا, یہ کیسا تھا, بڑا ہی گندا تھا. لوگوں نے کیا کہا, بڑا ہی گندا تھا, پاپی تھا, بے حیا تھا, رسوائی زمانہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ٹھیک ہے, جب کل جاؤں گا رب سے کلام کرنے کے لیے تو پوچھ لوں گا, لیکن اب تو رب کا آرڈر ہے. آپ نے لوگوں کو حکم فرمایا جلدی کرو بھائی, غسل کا انتظام کرو, کفن کا انتظام کرو, دفن کرتے ہیں. لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا غریب نواز یہ ہمارے ہاتھوں کی لائق نہیں تھا کہ ہم اس کو غسل کفن دفن کریں, تم تو رب کے کلیم ہو. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا میری بھی مجبوری ہے, مجھے میرے مالک نے حکم فرمایا. اب موسیٰ علیہ السلام نے غسل کفن دفن فرمایا, اس کے بعد پھر آپ بوقت ضرورت کو حضور کے اوپر تشریف لے گئے. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مالک مولا وجہ بتا. لوگ تو اس کے پنڈ والے کہتے تھے بڑا گندا تھا, بڑا ذلیل انسان تھا, یہ رسوائی زمانہ انسان تھا, تو کہتا ہے میرا یار ہے. سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد گرامی فرمایا تو وہ کس وجہ سے کہتے ہیں, کہا یہ فلاں بھی کرتا تھا, فلاں بھی کرتا تھا, فلاں بھی کرتا تھا, اس میں تو لوگوں نے تو پوری تصویر پھیر دی ہے. آپ رب العالمین نے ارشاد گرامی فرمایا جب میری رحمت کسی کے اوپر غلبہ کرنا چاہتی ہے, جانتی ہے, تو پھر نہ نمازوں کو دیکھتی ہے, نہ قرآن کو دیکھتی ہے, نہ حج و زکات کو دیکھتی ہے, نہ چدراہٹ کو دیکھتی ہے, نہ دولت کو دیکھتی ہے, نہ بینک بیلنس, نہ بڑے اونچے لمبے قد کو دیکھتی ہے, فرمایا میری رحمت کو دیکھتی ہے نیتوں کو. فرمایا ایک دن کی بات ہے پیارے موسیٰ, تیرے اوپر جو میں نے پاک کتاب نازل فرمائی تورات, فرمایا کتاب پڑھ رہا تھا, پڑھتے پڑھتے لفظ محمد سامنے آیا, اس نے حیا کی وجہ سے چوم لیا تھا. اور تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس کی عمر جو تھی یا تو 100 سال تھی یا 200 سال تھی, یعنی 100 سال یا 200 سال کا پاپی اور مجرم تھا, لیکن ایک لمحے کے لیے نام محمد کا حیا فرمایا. میرے رب نے فرمایا کسی عام ہاتھوں سے اس کو غسل نہیں دلواؤں گا, اس کو غسل دینے کے لیے رب کا نبی ہی آئے گا, کفن پہنانے کے لیے رب کا کلیم ہی آئے گا, دفن کرنے کے لیے تورات کا مالک اللہ کا پاک موسیٰ ہی آئے گا. فرمایا عام ہاتھوں کے ساتھ نہ اس کو کفن دیا جائے گا, نہ غسل دیا جائے گا, نہ کفن کیا جائے گا. تو یہ تو ایک پروٹوکول کے مالک ہے کہ اس کو
जब भी कफन की बारी आई तो कोई दूर से पलट के रब का मूसा ही आएगा। रात गिरामी महबूब करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों करीम आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया नाम क्या रखें अपने बच्चों का। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया इन्नल अस्मा बिअस्माइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बच्चों के नाम नबियों के नाम पे रखो। अब्दुर्रहमान रखो, याकूब रखो, इसहाक रखो, इस्माइल रखो, लेकिन आज प्रोफेशनल नाम लेते हैं फलां अदाकार का नाम ये है वो है। तो हज़रात गिरामी नाम अगर नाम मोहम्मद की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह कब्र की मंजिलों को खूबसूरत बना सकता है, नाम मोहम्मद के हयात की वजह से मेरा रब दुनिया और आखिरत की सारी मंजिलों को दूर फरमा के इस प्रोटोकॉल के साथ रवाना फरमाता है। अल्लाह फरमाता है पाक मूसा तू ही जा। तो फिर हम आज के बाद कोशिश फरमाएं अपने बच्चों के नाम अंबिया के पाक नामों के ऊपर रखें। मुमकिन है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में क्या हो गया है, हर घर के अंदर एक या दो या तीन मोहम्मद क्यों नहीं है, यानी इस नाम के दो या तीन बंदे क्यों नहीं है। सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह फिर होगा क्या। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया फिर यही होगा तो जिसका नाम मोहम्मद होगा उलमा फरमाते हैं 7 नस्लों तक अल्लाह उसके घर के अंदर गुर्बत पैदा नहीं फरमाएगा। मोहम्मद नाम का बच्चा होगा। इमाम गिज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के 7 नस्लों तक मोहम्मद नाम के, आपका खुद का नाम इमाम गिज़ाली का मोहम्मद, बाबे का नाम मोहम्मद, दादे का नाम मोहम्मद, परदादे का नाम मोहम्मद, उसके बाबे का नाम मोहम्मद, उसके दादे का नाम मोहम्मद, उसके परदादे का नाम मोहम्मद। पूछा गया क्या वजह है, कहा हम लोगों को बताना चाहते हैं नाम हम मोहम्मद अगर रखेंगे तो फिर क़यामत कायम हो जाएगी, गिज़ाली का नाम फिर भी जिंदा ही रहेगा। सुभान अल्लाह। ये है नाम मोहम्मद की बरकत। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आका करीम अलैहिस्सलाम के नामी इसमें गिरामी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के अंदर हया करने की तौफीक अता फरमाए, इस नाम मुबारक के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। फिर रंग ऐसे लगेंगे, कब्र भी खूबसूरत हो जाएगी, हशर का मैदान भी खूबसूरत हो जाएगा। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ तुम खुश रहो हम दुआ कर चले। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।